اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے کہ تمام 12 بروج کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب سننے والے خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے کی مبارک برکتوں کو آپ بھرپور طریقے سے اکٹھا کر رہے ہوں گے، سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں برج حمل سے اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مارچ سے 20 اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام الف لام عین یہ سے شروع ہوگا تو وہی برج حمل کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج حمل والوں کا ذہن مختلف معاملات کا، مختلف خیالات کا منبع بنا رہے گا۔ یہ معاملات، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ خیالات ان کو مالی حوالے سے، نوکری کے حوالے سے اور صحت کے معاملات کے حوالے سے درپیش رہیں گی۔ یہ ان معاملات کے حوالے سے کسی نہ کسی فکر میں، کسی نہ کسی سوچ میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کی 16 سے 20 تاریخ کے دوران یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ لوگ کچھ ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ذہنی ڈپریشن کی طرف بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ یا وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ بہرحال اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی اتنی اچھی صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے دفتری ماحول، دفتری معاملات بھی بہتر رہیں گے، لیکن آپ ذہنی طور پہ کچھ ڈسٹرب ہوں گے جس کی وجہ سے آپ اس بہتری کو یا اس اسٹیبلٹی کو ایکسیپٹ کرتے نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی اچھی صورتحال کی نشاندہی کار ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ 16 سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران آپ کے صحت کے معاملات، خاص طور پہ ذہنی صورتحال، ذہنی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو خود کانفیڈنس دینے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو خود سٹیبل کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذات کی خود کونسلنگ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے فکر مند بھی رہیں گے اور کوششیں بھی کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران جو بھی اخراجات ہوں گے وہ آپ کے علم میں ہوں گے، آپ خوش دلی سے اس کو کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے اخراجات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو اچانک سے آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں اور مجبوری ہو آپ کو کہ آپ کو ان کو ادا کرنا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ نے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچتے تو نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اٹھائے گئے اقدامات یا آپ کے لیے گئے فیصلے اتنے کوئی کارآمد ثابت ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ افراد بھی اس عشرے کے شروع کے ایام میں ان معاملات میں خاصی دلچسپی لیں گے، اور اگر کسی قسم کی ناراضگی تھی تو اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپسی معاملات میں بہتری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ افراد جو روحانی حوالے سے یا ذائچے کی روشنی میں کسی بھی اپنے مسئلے کے بارے میں ہمارے سے ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے ایک بہتر اور اچھی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا شروع کے ایام ان افراد کے لیے بھی بہتری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو روزگار کے حصول کے لیے کوشاں ہیں یا روزگار کی تلاش میں ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کے وقت کے دوران یہ لوگ روزگار کے حصول کے لیے کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اس عشرے کے وقت کے دوران کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس کی وجہ سے یہ اپنی نوکری کی آفر جو ان کو ملی ہے یا نوکری کی جو اپرچونٹی ان کو ملی تھی اس کو اویل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال آتی نظر آئے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو پریشانیاں ان معاملات کو لے کر بنی ہوئی تھی وہ اس عرصے کے دوران کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنا مال صدقہ خیرات میں خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ لوگوں کو چاہیے کسی بھی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ مت دیں، کیونکہ وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس ملنے کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ وہ افراد جو وراثتی معاملات کی وجہ سے پریشان ہیں اور ان کی حل طلب صورتحال کی تلاش میں ہے، کوششوں میں ہے، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام میں اس حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہے۔
अंदरूनी सफ़र के हवाले से इस अशरे का वक़्त को इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके अलावा वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये भी अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो अपना कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इन मामलात के हवाले से अपनी वर्किंग को जारी रखें। ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि आप एकदम से कारोबार में उतर पड़ें और मामलात जो हैं वो आपकी हस्बे मंशा या आपकी हस्बे ख्वाहिश जो है वो तय हो पाएँ। इसलिए आपको बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात को आहिस्ता-आहिस्ता लेकर चलें, ताकि एक बेहतर और अच्छी शक्ल ले सकें और आपका इन मामलात के हवाले से लिया गया फ़ैसला आपके माली हवाले से भी और बाकी तमाम मामलात के हवाले से भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह, या रज़ाक हो, या वासी हो। 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद। अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्बे तौफ़ीक गंदम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 और 16 मार्च की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज सोर के तहत आएंगे। जहाँ इस अरसे का वक़्त बुर्ज सोर वालों के अखराजात में इजाफे की निशानदेही कर रहा है, वहाँ ये ज़िंदगी के अक्सर मामलात में और अखराजात में खासी तंग दिली का मुज़ाहरा करते नज़र आएंगे, और वो भी ऐसे मामलात पे जहाँ पे इनको नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता है, ये भी अपने शरीके कार पर अखराजात करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे के वक़्त के दौरान ये लोग कोशिशें करते भी हैं तो इन मामलात के हवाले से कोई अच्छी और मस्बत सूरत हाल बनती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाह हैं, इनको भी चाहिए कि फ़िल वक़्त इस अशरे के वक़्त के दौरान नौकरी की तब्दीली के हवाले से इतना कोई मस्बत वक़्त नहीं है। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी वग़ैरह मिलती भी है तो उसके हवाले से कोई भी फ़ैसला ना लें, क्योंकि आपका ही लिया गया फ़ैसला मुस्तक़बिल में आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। इस अशरे के शुरू के अय्याम में आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम का वक़्त आपके अपने ख़ानदान के और घर के लोगों के साथ वक़्त गुज़ारने की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम में आपकी तवज्जो औलाद की तरफ भी खासी मरकूज़ रहेगी। आप इनके साथ सैर व तफरीह का प्लान भी बनाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम आपके औलाद के साथ सैर व तफरीह और घूमने फिरने के लिए जाने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सोर वाले अफराद अपने उम्मीदों ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने यार दोस्तों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की भी कोशिशों में नज़र आते हैं। इनसे वाबस्ता जो काम है उसके हल करवाने के हवाले से भी अगर आप कोशिश करते तो हैं तो वो मामलात हल तलब शक्ल की तरफ जाते ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन जिस तेज़ी की आप ख्वाहिश कर रहे होंगे वो तेज़ी से काम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग आपके काम ज़रूर कर देंगे। आपको मुस्तकिल फॉलो अप में इनके साथ रहना होगा। इसके अलावा हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता कोई काम है तो भी इस अशरे के दौरान हल करवाने के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे के वक्त के दौरान ये भी अपने कारोबारी मामलात को बेहतर करने के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। माली मामलात के हवाले से बात की जाए तो कोई बड़ी तब्दीली की सूरत हाल तो नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये एक अच्छी बात ये देखने में आएगी कि ये मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशों में जुड़े रहेंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे के दौरान कोई रिश्ते की सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो अफराद जो जिनका रिश्ता तय हो चुका है लेकिन मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छी तारीख की अच्छे वक़्त की तलाश में है, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात को तय करने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसलिए बेहतर मशवरा यही है कि किसी अच्छे वक़्त का इंतखाब करें ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है वो भी एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी हो। इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप ज़ाती मुशावरत चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इस अरसे के वक्त के दौरान बुर्ज सोर वालों को ख़राबी सेहत का सामना करना पड़ सकता है। इनको चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी परेशानी की तरफ इशारा कर रहा है जिनका अदालत में कोई केस वगैरह चल रहा है। ये
وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کار ہے کہ جب معاملات جو ہیں وہ آپ کے مخالفت میں جاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ پرشور والے افراد جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان کو اس معاملات کے حوالے سے کوئی خوشی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ریئل اسٹون کی خریداری کے لیے ہمارے اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حسیب 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق روٹیاں صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 مارچ کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 اور 18 مارچ کی ہے۔ برج ثور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جوزہ، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج جوزہ کے تحت آئیں گے۔ اس عشرے کے آغاز سے آپ اپنے مالی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور مالی صورتحال میں بہتری کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خاصے خوشگوار رہیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ گھر کی تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیں گے اور اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنی سواری وغیرہ کی مرمت پر بھی اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان سے وابستہ جو کام تھے تو وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے آپ کوششوں میں بھی مصروف نظر نہیں آتے۔ وہ افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، یہ اس عشرے کے وقت کے دوران کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران برج جوزہ والے افراد اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کاروبار سے ایک اچھا منافع یہ لوگ کمانے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت آپ کے حکومتی اداروں، اعلیٰ افسران سے وابستہ جو کام ہے وہ بھی حل ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران برج جوزہ والے افراد معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو اولاد کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ایسی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جب آپ کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے میں مل سکتی ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ان افراد کے لیے بھی کوئی خوشخبری کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا جو رشتے کی تلاش میں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں لیکن کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ ان کو رشتے کی بات بن جائے یا ان کو کوئی اچھا اور حسب منشا شریک حیات مل جائے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور اپنی عبادات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع ہو 3 تسمیہ آپ نے کرنی ہے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11، 15 اور 16 مارچ کی ہے۔ برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج سرطان کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج سرطان والوں کے مالی معاملات، مالی صورتحال میں خاصی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کار ہے۔ اس لیے اس شروع کے ایام کے وقت کو ضائع مت ہونے دیں۔ تبدیلی نوکری کے خواہاں تو اس عشرے کے شروع کے ایام میں اس کام کو کر ڈالیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جب آپ کا کام بن جائے۔
اس کے علاوہ وہ برج سرطان والے افراد جو قانونی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، اس اشرے کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے آسانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جو پریشانی بنی ہوئی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی راہیں کھلتی نظر آئیں گی کہ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ کاروباری معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ لیں وہ انتہائی سوچ سمجھ کر لیں، کیونکہ اس اشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ کچھ ایسے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں کہ جو جذباتی طبیعت کے ہوں گے، جو دماغی طور پر یا ذہنی حوالے سے سوچ سمجھ کر لیے گئے نہیں ہوں گے۔ خاص طور پر اس اشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کچھ ایسے فیصلے لیتے نظر آ رہے ہیں جو آپ کی کاروباری معاملات کے حوالے سے اتنے کوئی فروٹفل ثابت نہ ہوں گے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنے والدین کی صحت کے حوالے سے خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کا وقت آپ کے والدین کی صحت میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ اپنی اور بچے کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ اس عشرے کے آخری ایام ان معاملات کے حوالے سے کوئی خرابی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ کی پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے اندرون السفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے 16 سے 20 مارچ کا عشرہ آپ کے اندرون السفر کے لیے جانے کے حوالے سے کوئی اتنا موضوع ثابت نہ ہوگا، اس لیے سفر کے حوالے سے اس عشرے کی شروع کی طریقوں کا انتخاب کرنا آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاقات بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کے ایام میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اپنی گفتگو صلاحیت کو بھی بہتر کرنے کے لیے بھی کوشاں رہیں گے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات، گھریلو ماحول کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو زندگی کے کسی معاملے کے حوالے سے ذاتی مشاورت چاہتے ہوں یا وظیفے کی تلاش میں اپنے مسئلے کے حوالے سے، تو ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو۔ 3 تسبیحیں آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 15 اور 16 مارچ کی ہے۔ برج سرطان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 جولائی سے 23 اگست کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز کا وقت برج اسد والوں کے لیے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس عشرے کے شروع سے ہی خاصے فکر مند رہیں گے اور ان معاملات کے حوالے سے اچھے فیصلے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مالی معاملات کے حوالے سے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی یہ لوگ مثبت اقدامات اٹھاتے نظر آتے ہیں اور ان کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے فکر مند بھی نظر آئیں گے۔ وہ برج اسد والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے بیرون ملک جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ خاص طور پر وہ برج اسد والے افراد جنہوں نے کوئی انٹرویو وغیرہ، ٹیسٹ وغیرہ اس عشرے کے دوران دیتے ہیں تو ان کو ان معاملات کے حوالے سے کوئی کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ برج اسد والے افراد جو روزگار کی تلاش میں، ان کو چاہیے کہ ان روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں اور کسی ایسی جگہ پر بھی ضرور اپلائی کریں جہاں پہ ان کا کوئی ریفرنس ہو یا جہاں پہ ان کا کوئی ریلیٹیو پہلے ہی کام کر رہا ہو، کیونکہ اس صورتحال میں آپ کو ایک سپورٹ ملتی نظر آئے گی اور آپ کے معاملات جو ہے نسبتاً آسانی سے طے پاتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران اوورآل آپ برج اسد والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے وابستہ رہے گا۔ وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران یہ بھی اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں اور صحت میں بہتری کے حوالے سے بھی ڈاکٹروں سے بھی مشاورہ لیتے نظر آتے ہیں اور اپنی ڈائٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا بول چال کم رہے گی اور ان سے وابستہ جو کام تھے وہ بھی اس عرصے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یار دوستوں کے ساتھ بھی سیر و تفریح کا پلان تو بنائیں گے، لیکن اس پلان کو حقیقی شکل دینے میں کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ برج اسد والے افراد جو رشتے کے یا شادی کے خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت مثبت صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس عشرے کے وقت کے دوران وہ چیز، وہ اشیاء واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج اسد والے افراد جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے بھی مثبت صورتحال
बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो बुर्ज असद वाले अफराद जिनका विरासती मामलात के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से अदालत में कोई केस चल रहा है, तो इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदही नहीं कर रहा। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो रूहानी मामलात के हवाले से या ज़ायचे की रोशनी में कोई ज़ाती मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए बुर्ज असद वालों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या वली। एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक दूध सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11 मार्च की, इस अरसे की नहज तारीख आपकी 17 और 18 मार्च की है। बुर्ज असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो वही बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि जब आपके रिश्ते की बात तय हो जाए। वो अफराद जो अंदरूनी सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम का इन मामलात के हवाले से इंतखाब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आप सफ़र करना चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो भी अपनी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई भी कोशिशें ना करें या किसी शख्स को कोई पैसा वगैरह मत दें, क्योंकि इस अरसे के वक़्त के दौरान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही कि जब आपका बैरून मुल्क जाने का काम जो है वो बन सके, या जिस मकसद के लिए आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं उसमें आपको कामयाबी मिल सके। वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाह हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इस अशरे के वक्त के दौरान नौकरी की तब्दीली का इरादा तर्क कर दें और अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान आपके लिए लिया गया फैसला माली मामलात के हवाले से खासी परेशानी की वजह बन सकता है। इसके साथ ही साथ बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान अपनी सेहत के मामलात के हवाले से खासी एहतियात बरतें। ख़ास तौर पर वो अफराद जो तवालद बीमारी का शिकार है, इनको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कारोबारी सूरत हाल की बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आपको कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ पॉजिटिविटी देखने में आएगी, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई बड़ी पॉजिटिविटी या बड़ी तेज़ी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वो अफराद जो इनामी स्कीमें या मैचों वगैरह पर नंबर लगाते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे के वक्त के दौरान कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है कि इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आप इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल इस अशरे के वक्त की बात की जाए, जो पैसा आपने इन मामलात से कमाया होगा, उससे ज़्यादा का नुकसान आप इस अशरे के वक्त के दौरान करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात से दूर रहने की कोशिश करें। इस अशरे के शुरू के अयाम में अपने घरेलू माहौल को, घरेलू मामलात को एक अच्छी और बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी, और इस अरसे के वक्त के दौरान आप लोग औलाद और शरीक हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह फातिहा का 3 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़नी है, और 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक जर्दे का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 मार्च की है। बुर्ज सुमले वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते, रे, तो से शुरू होता है, तो वही बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम से ही बुर्ज मीज़ान वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से खासी कोशिशों में मगन नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल करम से इनको इनमें कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त अज़दवाजी मामलात के हवाले से बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अशरे के वक्त के दौरान आपके आपसी ताल्लुकात में खराबी देखने में आएगी, और मामलात जो है वो खासी कुशीदगी की शक्ल इख्तियार करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की
16 سے 20 مارچ کا عشرہ جو ہے ان معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہنے کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ ان ایام میں معاملات جو ہیں وہ خاصے بگڑتے نظر آئیں گے۔ وہ برج میزان والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے شروع کے ایام میں خاص طور پر ایسے اسباب بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب آپ کی نوکری کے معاملات طے پا جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج میزان والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ جس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اگر یہ نوکری تبدیل کرتے بھی ہیں، خاص طور پر اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ تبدیلی نوکری کا اس وجہ سے سوچتے نظر آ رہے ہیں کہ دفتری معاملات کے حوالے سے ان کی مخالفت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر یہ نوکری تبدیل بھی کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ ایسے عناصر ہوں گے جن کو آپ کا آنا اتنا پسند نہ آئے گا، یا دفتری ماحول آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے وقت کے دوران برج میزان والوں کو ایک اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ بہرحال اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے کچھ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ وہ برج میزان والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ لوگ ان کو یقین دہانی بھی کراتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کہ آپ کے لیے بیرون ملک سفر تعلیم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مالی خوشحالی کے حوالے سے فیزیبل رہے گا کہ نہیں، تو وہ آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہے، چاہے وہ آپ کو جتنے مرضی جھوٹی سچی کہانیاں بتاتا رہے، لیکن واقعی پوزیشن اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اگر آپ اس سفر کے لیے کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے بھی کچھ مشکلات اور پریشانیوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام تو ان کے لیے نسبتاً کچھ پرسکون ہوں گے، لیکن پریشانی ساتھ ساتھ رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں ان کی کاروباری صورتحال میں کچھ پریشانی نظر آتی ہے۔ جس تیزی کی یہ لوگ خواہش کر رہے ہوں گے، جس انکم کی پچھلے سالوں کے حساب سے یا پچھلے مہینوں کے حساب سے یہ لوگ کمپیئر کر رہے ہوں گے، وہ ان کو ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے حوالے سے بھی کوئی اتنی مثبت اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو زندگی کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک بہتر مشورہ دیا جائے گا اور ان معاملات یا مسائل کے حوالے سے ان کو وظیفہ بھی بتایا جائے گا تاکہ ان کے معاملات میں بہتری آ سکے۔ اسی طرح وہ افراد جو ریئل اسٹون کی تلاش میں، وہ بھی ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران عشق و محبت سے وابستہ افراد بھی اپنے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے سوچتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر شادی کے خواہش مند ہیں تو اس عشرے کے وقت کے دوران شادی کے لیے بات کرنا یا بات کو لے کر چلنا آپ کے لیے اتنا کوئی فیزیبل نہ رہے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آیت الکرسی کا 7 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گوشت کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 11 مارچ کی ہے۔ برج میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج عقرب، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام زال، زے، دواد، زوئے، نون سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے شروع کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ برج عقرب والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کا ان معاملات کے حوالے سے ایک اچھے وقت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ برج عقرب والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے اور درمیانی ایام کا انتخاب کریں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ زندگی کے معاملات کے حوالے سے، کاروباری یا روزگار کے معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلے لینے ہو، اس عشرے کے آخری ایام میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہ لیں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کوئی بہتر اور اچھی ڈیسیجن لیتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران برج عقرب والوں کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ عشرہ آپ کی صحت میں خرابی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ برج عقرب والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں،
یہ کوششیں تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی حسب منشا ان کو روزگار ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اچھا اور بہتر روزگار ان کو مل جائے۔ اسی طرح وہ برج اکرم والے افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہش مند ہیں، اس عشرے کا وقت ان کے لیے بھی کوئی اچھی اور مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اسی طرح اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اولاد اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے خاصی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ ان معاملات سے اچھا منافع کماتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کا اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ افراد جو روحانی حوالے سے یا ذاتی معاملات کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہیں، وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ برج اکرم والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران لین دین کے معاملات کے دوران بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران خاص طور پر 16 سے 20 مارچ کے وقت کے دوران لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس عشرے کا وقت وراثتی معاملات کے حوالے سے بھی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ یہ معاملات مزید الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی تھی تو اس سے بھی اگر واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ چیز یا وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز رہے گی۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ ان کے رشتے کی بات چل نکلے۔ اسی طرح وہ افراد جن کے رشتے وغیرہ کی بات پہلے کی چل رہی ہے، اس عشرے کے وقت کے دوران منگنی یا نکاح کے حوالے سے کوئی وقت رکھنا آپ کے لیے اتنا کوئی فیزیبل نہیں رہے گا، کیونکہ ان معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے اس عشرے کا وقت کو اتنی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، درود ابراہیمی کا 5 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے روزانہ، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عشرے کے دوران حسب توفیق چاول کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 13 مارچ کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 اور 18 مارچ کی ہے۔ برج اکرم والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ وہ برج قوس والے افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں یا کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس عشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام کو ضرور یوٹیلائز کریں، اور اگر اپلائی کرنا ہے تو اس عشرے کے شروع کے دنوں میں کر دیں۔ اسی طرح اس عشرے کا وقت آپ کے مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ اور مذہبی معاملات میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ گھریلو ماحول کو، گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت گھر کی تزئین و آرائش اور سواری وغیرہ کی مرمت پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کرے گا۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات جو ہیں اتنے کوئی مثبت صورتحال لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں یا رشتے کے خواہش مند ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو اس عرصے کے وقت کے دوران کوئی بہتر اور اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی، اور ان کے معاملات کے حوالے سے آپ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ان کے معاملات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج قوس والے خواتین و حضرات جو اولاد کی خواہش مند ہیں، ان کی یہ خواہش اس عرصے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ افراد جو ان معاملات کے حوالے سے یا زندگی کسی معاملے کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہوں، وہ اپنی ذاتی تفصیلات واٹس ایپ کر کے معلومات لے سکتے ہیں، یا ان معاملات کے حوالے سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہو تو بھی ہمیں اپنی انفارمیشن بھجوا کے اپنا سوال میسج کر کے آپ جواب لے سکتے ہیں۔ اس عرصے کے درمیانی اور آخری ایام آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عرصے کے دوران یہ روزگار کے حصول کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی مثبت صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے یار دوستوں اور بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ان سے وابستہ کوئی کام تھے تو وہ بھی اس عرصے کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی شکل لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران ان کو کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات اور پریشانیاں گھیری رکھیں گی۔ خاص طور پر 16 سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران کا وقت ان کے لیے مزید مشکلات اور پریشانیوں
की वजह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन लोगों को चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात के हवाले से इंतहाई सोच समझ कर फैसला लें, बल्कि इन मामलात के हवाले से किसी से मशवरा ले लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं और इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर फैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो है चारों कुल का। चारों कुल आपने 3-3 मरतबा पढ़ने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11, 15 और 16 मार्च की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 और 18 मार्च की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अरसे का वक़्त बुर्ज जद्दी वालों के लिए अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, और इनसे वाबस्ता काम और माली हवाले से किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो वो भी आपको इनसे मिलती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे के वक्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने विरासती मामलात को हल करने के हवाले से खासे पुरजोश नज़र आते हैं, और इसके हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसी तरह इस अशरे के शुरू के अयाम में आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी। अपना माल सदका खैरात में भी खर्च करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप सैर व तफरीह के हवाले से प्लान तो बनाएंगे, लेकिन इसको अमली शक्ल देने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान वो बुरजद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, ये लोग रोज़गार के हसूल के लिए कोशिशें तो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो बुरजद्दी वाले अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात आपकी फ़ेवर में, आपके हक़ में जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज जद्दी वालों की तवज्जो तालीम की तरफ मरकूज़ रहेगी। इसके साथ ही साथ ये गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मसरूफ़ नज़र आते हैं, और तालीम से हट कर भी कुछ किताबें पढ़ने का शौक़ बुर्ज जद्दी वालों में उजागर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि अपने वालिदैन की सेहत के हवाले से एहतियात बरतें। ये अरसा इनकी सेहत में ख़राबी की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि अपनी ज़ात के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद रहें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान आप भी बीमारी में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के शुरू के अयाम तो अल्लाह के फज़ल व करम से सेहत में बेहतरी और अच्छी सेहत की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त सेहत में कुछ ख़राबी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने माली मामलात में बेहतरी के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की ख्वाहिश भी रखेंगे और कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात के हवाले से कोशिश करें तो मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त रिश्ते के मिलने के हवाले से कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक को 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद। अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के लिए। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक रोटी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 13 मार्च की, इस अरसे की नहस तारीख आपकी 15 और 16 मार्च की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से डाल से शुरू होता है, तो वही बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। इस अशरे का आगाज़ उन बुर्ज दिल्लू वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी की निशानदेही कार है जो रिश्ते की तलाश में है। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपके रिश्ते की बात पक्की होने या बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलने की तरफ निशानदेही कर रहा है। इसी तरह ही वो अफराद जो मंगनी या निकाह के हवाले से किसी अच्छी तरीक़ की तलाश में थे, इस अशरे की 11 और 12 मार्च का अशरा जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत नताइज की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो सैर व तफरीह का प्लान बना रहे हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त का इंतखाब करें, इन मामलात के हवाले से बेहतर रहेगा।
وہ برج دلو والے افراد جو بیرون ملک جانے کے خواہشمند ہیں، اس اشرے کا وقت ان معاملات کے حوالے سے کوئی مثبت اور بہتر صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے وقت کے دوران آپ کے لیے اندرون ملک سفر کرنا بھی اتنے کوئی مثبت نہ رہے گا۔ اوورآل اس اشرے کے وقت کے دوران اپنے مالی معاملات اور مالی صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس اشرے کے وقت کے دوران لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی استوار کرتے نظر آئیں گے۔ مجھے دلو والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے وقت کے دوران اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بھی احتیاط برتیں، خاص طور پر اس اشرے کی 16 سے 20 مارچ کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ افراد جو تبدیلی نوکری کے خواہشمند ہیں، اس اشرے کا وقت تبدیلی نوکری کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح ہی وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں اس اشرے کے شروع کے ایام جو ہے آپ کے روزگار کے حصول کے یا روزگار کے ملنے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کے معاملات اپنے یار دوستوں کے ساتھ کچھ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو انعامی اسکیمیں، پرائز بانڈ وغیرہ، یا وہ افراد جو کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس اشرے کے وقت کے دوران ان معاملات سے کچھ مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو قانونی معاملات کا شکار ہیں، اس عرصے کے وقت کے دوران ان کے معاملات مزید الجھتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے لیے پریشانی کی وجہ بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا فتح ہو، یا لطیف ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 15 اور 16 مارچ کی، اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 17 اور 18 مارچ کی ہے۔ برج دلو والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 مارچ کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز سے ہی برج حوت والے افراد اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ویسے اوورآل ان کی صحت جو ہے اچھی اور بہتر رہے گی۔ بہرحال وہ افراد جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے احتیاط برتیں، لیکن زیادہ فکر مند بات یہ ہے کہ آپ لوگ ان صحت میں تھوڑی بہت خرابی کو بھی اپنے ذہن پر سوار کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے لیے پریشانی خود پیدا کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ برج حوت والے افراد جو روزگار کی تلاش میں، اس اشرے کے شروع کے ایام کا وقت ان کے روزگار کے ملنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس وقت کو ضرور یوٹیلائز کریں۔ اوورآل اس اشرے کے وقت کے دوران برج حوت والوں کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا، خاص طور پر اس اشرے کی 16 سے 20 مارچ کے وقت کے دوران ان کے معاملات جو ہے وہ مزید الجھنیں اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہ لوگ فکر مند بھی رہیں گے اور کوششیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ اولاد کے معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے گھریلو معاملات اور گھریلو ماحول میں بھی کچھ خرابی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں، اس اشرے کا وقت ان کی یہ خواہش کے پورے ہونے کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس اشرے کا وقت آپ کے نہ ہی اندرون ملک نہ ہی بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنی خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس اشرے کا وقت ان کے لیے کچھ پریشانیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے کاروباری معاملات کے حوالے سے جو بھی فیصلے لیں وہ خود لیں۔ دوسروں کے فیصلوں پر، دوسروں کی رائے پر ٹوٹلی اتفاق کرنا ان کے لیے اتنا کوئی فیزیبل نہ رہے گا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ اپنے ننیالی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے۔ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور واپسی کے لیے آپ کوشاں تھے تو اس اشرے کے دوران وہ اشیاء آپ کو واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ وہ افراد جو ذاتی معاملات کے حوالے سے مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے خواہش ہمیں ارسال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ذائچے کی روشنی میں اور روحانی معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے شروع کے ایام میں تو آپ رشتے کے حصول کے لیے کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ لوگ رشتے کے حصول کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر نہیں آتے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ، یا فتح ہو، یا جامع ہو، 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے لیے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق طاق داد میں پرندے آزاد کروائیں۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔